کہ جو کوئی غلطی یا گناہ کا ارتکاب کرے۔ اس آیت میں تیسری بات ارشاد فرمائی، یعنی اوپر دو باتیں گزر چکی کہ جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آ کر توبہ کرے تو اللہ کو بخشنے والا مہربان پائے گا، اور جو کوئی گناہ کمائے تو وہ اپنی جان پر ہی گناہ کما رہا ہے، اور اللہ علم و حکمت والا ہے، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اور یہ تیسری بات ہے کہ جو کوئی غلطی یا گناہ کا ارتکاب کرے پھر کسی بے گناہ پر الزام لگا دے۔ تو یہاں اس آیت میں تیسری بات ارشاد فرمائی گئی کہ جس نے کسی بے گناہ پر الزام لگایا تو اس نے بہتان اور بہت بڑے گناہ کا بوجھ اٹھایا۔ آیت میں گناہ سے مراد گناہ کبیرہ اور خطا سے مراد گناہ صغیرہ ہے، کیونکہ آیت میں گناہ اثمن اور خطیئتن یہ دونوں لفظ ہے، تو خطا سے مراد ہے گناہ صغیرہ اور گناہ سے مراد ہے اثمن سے مراد ہے گناہ کبیرہ۔ یہاں بے گناہ پر تہمت لگانے کی بات ہے تو کتنا بڑا وہ جرم ہے کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ بے گناہ کو تہمت لگانا سخت جرم ہے، وہ بے گناہ خواہ مسلمان ہو یا کافر، کیونکہ یہاں یہ کوئی تخصیص نہیں ہے کہ کافر پر تہمت لگانا جائز، مسلمان پر تہمت لگانا جرم، ایسا نہیں۔ جس یہودی پر تہمت لگانے کا طعمہ کی قوم نے ارادہ کیا تھا وہ کافر ہی تھا، یہودی تھا، مگر اس کے تہمت لگانے کے بعد پھر آیت نازل ہوئی کہ اللہ رب العزت سب جانتا ہے اور اللہ کے رسول بھی جانتے ہیں، اور انہیں بتایا گیا۔ تو یہاں ایسا نہیں ہے آیت میں جو کہا گیا سخت جرم اور گناہ ہے، تو یہ تہمت لگانا چاہے مسلمان پر ہو یا کافر پر ہو، کیونکہ طعمہ نے یہودی کافر کو بہتان لگایا تھا، اس پر اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت فرمائی۔ تو تہمت چاہے کوئی بھی ہو، مسلمان پر کوئی لگائے تب بھی جرم ہے، کسی غیر مسلمان پر لگائے تب بھی جرم اور سخت گناہ ہے، کیونکہ یہودی پر لگائی تو اللہ نے اس کی مذمت فرمائی۔ احادیث میں بھی بے گناہ پر تہمت لگانے کی وعیدیں بیان کی گئی ہیں، چنانچہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی کی کوئی ایسی بات ذکر کی جو اس میں نہیں۔ اور یہ آج کل ہمیں بھی بہت سی ایسی عادتیں پائی جاتی ہیں کہ ہم سنی سنائی بات پر بہت جلدی یقین کر لیتے ہیں۔ تو اگر سرکار فرماتے ہیں جس نے کسی کی کوئی ایسی بات ذکر کی جو اس میں نہیں، تاکہ اس کے ذریعے اس کو عیب زدہ کرے، یعنی اس لیے بیان کی وہ بات اس میں ہے ہی نہیں مگر بیان اس لیے کی تاکہ اس کو عیب زدہ ظاہر کرے، تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں قید کر دے گا۔ تو ایسی بات ذکر کرنے والے کو اللہ جہنم میں قید کر دے گا، یہاں تک کہ وہ اپنی کہی ہوئی بات ثابت کرے، حالانکہ وہ بات اس میں تھی نہیں اور آپ نے اس لیے ذکر کی کہ اس کو عیب زدہ ظاہر کرے، تو اللہ تعالیٰ پھر قیامت کے دن ایسی بات کرنے والے کو جہنم میں قید کر دے گا اس وقت تک جب تک کہ وہ اس بات کو صحیح ثابت کر دے۔ اب جب ہوگی نہیں تو صحیح کیسے ثابت کر پائے گا؟ تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ طویل عرصے تک عذاب ہی میں مبتلا رہے گا۔ تو اس سے بچنا چاہیے، ہم نارمل کوئی چھوٹی سی بات کو چھوٹا سمجھ کر بیان کر دیتے ہیں۔ ہمیں کسی نے آ کر کہا کہ فلاں ایسا ہے یا فلاں نے ایسا کیا یا فلاں اس طریقے کی بات کرتا ہے، تو آپ نے نہیں دیکھا یا آپ جب تک اس پر اگر دو تین لوگ گواہ ہے تو بات جدا ہے، مگر کسی ایک کی بات سن کر اور جو بات کرنے والا ہے اس کا آپسی یا خاندانی کوئی جھگڑا رہا ہو، کوئی معاملہ رہا ہو، تو یہ بھی تو ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ بات کرنے والا کیوں کہہ رہا ہے، کس انداز میں کہہ رہا ہے، کس لیے کہہ رہا ہے، تو اس کے پس منظر کو بھی دیکھنا ہوگا۔ تو سنی سنائی بات پر یقین نہ کرے، جس نے کسی کی کوئی ایسی بات ذکر کی جو اس میں نہیں، تاکہ اس کے ذریعے اس کو عیب زدہ کرے، تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں قید کر دے گا، یہاں تک کہ وہ اپنی کہی ہوئی بات ثابت کرے۔ اب وہ ثابت نہ کر پائے یعنی طویل عرصے تک وہ جہنم میں رہے گا۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس مرد یا عورت نے اپنی لونڈی کو اے زانیہ کہا، یعنی اگر وہ زانیہ نہیں تھی، جس مرد نے یا جس عورت نے اپنی لونڈی کو، اپنے یہاں کام کرنے والی کو اے زانیہ یعنی یوں کر کے پکارا، جبکہ اس کے زنا سے آگاہ نہ ہو، یعنی انہیں پتہ نہیں کہ اس نے زنا کیا بھی ہے یا نہیں، مگر صرف زانیہ کہہ کر پکارا، تو قیامت کے دن وہ لونڈی انہیں کوڑے لگائے گی،
کیونکہ دنیا میں تو وہ سزا نہیں دے سکتی، مگر قیامت کے دن وہ انہیں کوڑے لگائے گی، کیونکہ دنیا میں ان کے لیے کوئی حد نہیں ہے، مالک کے لیے کوئی حد نہیں، اگر باندی کو اس نے یا لونڈی کو ایسا کہا بھی ہے، مگر قیامت کے دن جو انصاف کا دن ہوگا ہر ایک کو انصاف ملے گا۔ اسلام کا اعلیٰ اخلاقی اصول اس آیت سے ایک تو کسی پر بہتان لگانے کا حرام ہونا واضح ہوا، اور دوسرا کہ اسلام کے اعلیٰ اخلاقی اصولوں کا علم ہوا کہ اسلام کتنی بہترین تعلیم دیتا ہے کہ کسی بھی غیر مسلم ہو یا کوئی مسلمان ہو، کسی پر بھی کوئی تہمت لگانے کو اسلام سخت گناہ کہہ رہا ہے۔ تو ایک تو یہ کہ کسی پر بہتان لگانا حرام ہونا یہ بھی واضح ہو گیا، اور دوسرا یہ کہ اسلام کی اعلیٰ اخلاقی اصولوں کی تعلیم کا بھی اس سے علم ہوا کہ اسلام میں انسانی حقوق کا کس قدر پاس اور لحاظ ہے، یعنی انسانوں کے حقوق کا کس قدر لحاظ ہے کہ کسی کی عزت کو تار تار نہ کیا جائے، کسی پر تہمت نہ لگائی جائے، یہاں اپنا پرائی کی بات نہیں، کسی بھی انسان کے بارے میں اسلام کی تعلیمات آپ پڑھیں گے تو سب سے زیادہ اگر کسی نے انسانیت کا درس دیا ہے تو وہ اسلام ہی ہے۔ ہمیں حکم دیا گیا کہ اگر آپ راستہ چل رہے ہیں تو راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز ہے تو وہ ہٹا لیں۔ اب یہ نہیں شرط لگائی کہ وہ تکلیف کسی مسلمان کو دینے والی ہو تب ہٹائیں یا کسی اپنے کو دینے، نہیں، راستے میں کسی کو بھی اگر کوئی تکلیف دینے والی چیز ہے اس کو ہٹانا یہ صدقہ ہے۔ اسی طریقے سے اسلام نے جانوروں پر بھی ظلم کرنے سے منع کیا، جانوروں پر زیادہ بوجھ لادنے سے بھی منع کیا۔ ان کو چارے کی بات ہو، اگر آپ نے اپنے گھر پر جانور باندھا ہے تو ان کے حقوق متعین کر دیے کہ دن میں 60 مرتبہ اس کو چارہ دکھاؤ، پانی دکھاؤ، اس طریقے کی بات، یعنی جو اسلام یا جو دین تمہیں جانوروں کے متعلق، پڑوسیوں کے متعلق، اپنے بڑوں کے متعلق، اپنے چھوٹوں کے متعلق، ماں باپ، اولاد، سارے رشتہ داروں کے حقوق بتا رہا ہو، وہ دہشت گرد کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جتنا درس انسانیت کے حوالے سے اسلام نے دیا ہے، شاید ہی دنیا میں کوئی ایسا دین ہو جس نے انسانیت کا ایسا درس دیا ہو۔ تو یہ اسلام کی ایک اعلیٰ اخلاقی اصول کا اس سے علم حاصل ہوتا ہے، ظاہر بھی ہوتا ہے کہ اسلام میں انسانی حقوق کا کس قدر پاس اور لحاظ ہے کہ اپنا ہو یا پرایا ہو کسی پر بھی تہمت لگانا یہ سخت گناہ ہے۔ اسی طریقے سے حتیٰ کہ کافر تک کے حقوق اسلام میں بیان کیے گئے ہیں، کافر کے بھی حقوق اسلام میں بیان کیے گئے۔ یہ واقعہ اور آیات مبارکہ کفار کے سامنے پیش کرنے کی ہیں کہ دیکھو اسلام کی تعلیمات کتنی حسین اور عمدہ ہے، یعنی کیسی تعلیمات ہے، یہ واقعی میں غیر جو اسلام کو نہیں مانتے ان کے سامنے پیش کرنے کے قابل ہے کہ ہمارے دین میں کیسی تعلیمات ہے۔ ارے یار وہ دین کیسا ہوگا جس نے تمہیں ناخون کاٹنے کا طریقہ بھی سکھایا ہو، سونے کا طریقہ بھی سکھایا ہو، کھانے کا طریقہ بھی سکھایا ہو، پینے کا طریقہ بھی سکھایا ہو، لباس پہننے کا بھی طریقہ سکھایا ہو، یہاں تک کہ جوتے پہننے کا طریقہ، جوتے اتارنے کا طریقہ، راستے میں چلنے کا طریقہ، بیٹھنے کا طریقہ، ایک دوسرے سے ملاقات کرنے کا طریقہ، استنجا کرنے کا طریقہ، کون سا ایسا زندگی کا وہ گوشہ ہے کہ جس کے بارے میں اسلام نے تمہیں تنہا چھوڑا ہو؟ کوئی دین مجھے دنیا کے اندر ایسا دکھاؤ کہ جس دین کے اندر اتنی گہرائی سے تعلیم دی گئی ہو، اتنی باریک چیزوں پر بھی توجہ دی گئی ہو، وہ صرف اسلام ہے۔ کہ اگر ایسی جگہ پر ہے جہاں پانی نہیں اور آپ کو پاکی حاصل کرنی ہے تو کیسے حاصل کرے، پانی نہ ہو تو کیسے حاصل کرے، پانی مل جائے تو کیا کرے، یہ ساری چیزیں اسلام ہی میں ملے گی، کسی اور مذہب میں آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ تو یہ بہت پاکیزہ مذہب ہے، اس کی تعلیمات کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت کہی سنی باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ربنا نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا فی الجنة بالقرآن۔ اللہم رزقنا تلاوة القرآن، اللہم اہدنا ہدایت القرآن، اللہم ربنا آتنا شفاعت القرآن، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔